کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد موٹے تازے تھے، رنگت میں سرخی غالب تھی، گال پچکے ہوئے، مونچھیں بڑی تھی اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شریفہ ابو جہل کی بہن تھی۔ اس رشتے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو ماموں کہا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر، اوور ٹو مونا میم۔ جی السلام علیکم۔ جی میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 جمادی الثانی 13 ہجری بروز سہشنبہ مدینہ منورہ میں تمام مسلمانوں نے بلا اختلاف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز دوشنبہ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے آنے اور حالات سنانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جو حکم دیا تھا اس کے الفاظ یہ تھے: مجھے قوی امید ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں گا، بس میرے مرنے کے بعد تم کل کا دن ختم کرنے سے پہلے پہلے مسنہ کے ساتھ لوگوں کو لڑائی پر روانہ کر دینا۔ تم کو کوئی مصیبت تمہارے دینی کام اور حکم الہی سے غافل نہ کرنے پائے۔ تم نے دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا تھا، حالانکہ وہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جب اہل شام پر فتح حاصل ہو جائے تو اہل عراق کو عراق کی طرف واپس بھیج دینا، کیونکہ اہل عراق ہی کے کاموں کو خوب سر انجام دے سکتے ہیں اور عراق ہی میں ان کا دل خوب کھلا ہوا ہے۔ ان الفاظ سے ایک یہ حقیقت بھی خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کچھ کیا، دینی کام اور دینی مقصد کو مقدم سمجھ کر کیا۔ مرتے وقت بھی ان کو دینی کاموں ہی کی فکر تھی۔ اپنی اولاد و ازواج کے حق میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت خلافت لینے کے بعد لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، مہاجرین و انصار کو خاص طور پر مخاطب کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پکارا، مگر مجمع نے آمادگی اور جوش کا اظہار نہ کیا۔ 3 دن تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے جہاد کا واز سنایا، مگر لوگوں کی طرف سے خاموشی رہی۔ چوتھے روز ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد عراق کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ ان کے بعد سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کھڑے ہوئے، پھر سیدنا سلیت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بہت سے لوگ یکے بعد دیگرے آمادہ ہو گئے اور ایک لشکر عراق کے لیے تیار ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن مسعود ہی کو جو سب سے پہلے آمادہ ہوئے تھے اس لشکر کا سردار بنا کر مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عراق کی جانب روانہ کیا۔ 3 دن تک لوگوں کا خاموش رہنا مورخین کو خاص طور پر محسوس ہوا ہے، اور انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دن چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فرمان لکھ کر شام کے ملک کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا لوگ ان سے ناخوش ہو گئے تھے اور اسی لیے ان کی آمادہ کرنے سے آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ مگر یہ خیال سراسر غلط اور نادرست ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی کسی نے بھی مدینہ میں ایسی مخالفت نہیں کی کہ اس کا حال عام لوگوں کو معلوم ہوا ہو۔ اگر واقعی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مدینہ میں پہلے ہی دن ناخوش ہو گئے تھے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، اس کا ذکر خاص طور پر مورخین کو لکھنا پڑتا اور اس ناراضگی کے دور ہونے کے اسباب بھی بیان کرنے ضروری تھے۔ یہ ایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی لازم آتی ہے۔ وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلاف رائے کی بنا پر ترغیب جہاد کی تحقیر کرتے۔ بات صرف یہ تھی کہ جہاد کے لیے سب تیار تھے، مگر ذمہ داری لینے یا بیڑا اٹھانے میں متعمل اور ایک دوسرے کے منتظر تھے۔ ان میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ قابل عزت لوگ موجود ہیں، وہ جواب دیں گے۔
اسی طرح ہر ایک شخص دوسرے کا منتظر تھا. بعض اوقات اس قسم کی گرا بڑے بڑے مجموعوں میں لگ جایا کرتی ہے اور ہم اپنے زمانے میں بھی اس قسم کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں. یہ انسانی فطرت کا خاصا معلوم ہوتا ہے. اس لیے اعمال نیک اور خیرات و صدقات کے متعلق ایک طرف سے بچنے کے لیے چھپانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرف اعلانیہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ہے تاکہ دوسروں کو تحریص و جرت ہو اور خاموشی اور رکاوٹ کی کوئی گرا نہ لگنے پائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنی خلافت کے پہلے ہی دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا حکم لکھا تھا تو جہاد کی ترغیب تو انہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد ہی پہلی تقریر اور پہلی ہی مجلس میں دی تھی. اس تقریر اور اس ترغیب کے بعد ہی انہوں نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فرمان لکھوایا ہوگا. بس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی ترغیب کا جواب مجمع کی طرف سے کیوں نہ ملا؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی استاد اپنے شاگردوں کو مدرسے کے کمرے میں حکم دیتا ہے کہ تختہ سیاہ کو کپڑے سے صاف کر دو یا نقشے کو لپیٹ دو، مگر اس کے حکم کی کوئی طالب علم تعمیل نہیں کرتا. اس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ اس استاد کی تعمیل کو شاگرد ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ تعمیل نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد نے سارے کے سارے شاگردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا تھا. جب وہی استاد کسی ایک یا دو شاگردوں کا نام لے کر یہی حکم دیتا ہے تو فوراً اس کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. بہرحال لوگوں کے مجمع کا 3 دن تک خاموش رہنا خواہ کسی سبب سے ہو، مگر یہ سبب تو ہرگز نہ تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے حکم سے ناراض تھے، کیونکہ خود مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت ایسی موجود تھی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی. اگر اور لوگ ناراض تھے تو وہ جماعت تو ضرور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوگی. ان لوگوں کو کس چیز نے خاموش رکھا؟ بس جی یہاں تک ہی ہے. شکریہ. شکریہ مونا بہن اور عائشہ. اللہ دونوں کو جزائے خیر دے، دونوں کی کوشش کو اللہ قبول کرے اور دونوں کی